بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات یعنی بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کے حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت آپ سے سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا۔ پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی اخلاق رسول اللہ کے تھے۔ مسند حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول۔ اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مؤمن مراد کو پہنچ گئے، وہ سعادت پا گئے، انہوں نے نجات پالی۔ ان مؤمنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف الہی رکھتے ہیں، خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے تھے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جانماز سے ادھر ادھر ان کی نظر نہیں جاتی تھی۔ اگر کسی کو اس کے سوا عادت پڑ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ بس یہ خشوع و خضوع اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل فارغ ہو، خلوص حاصل ہو اور نماز میں پوری دلچسپی ہو اور تمام کاموں سے زیادہ اسی میں دل لگتا ہو۔ چنانچہ سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ، نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں، تو سننے والوں کو ان کی یہ بات گراں گزری۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ پھر اور وضع بیان ہوا کہ وہ باطل سے، شرک سے، گناہ سے اور ہر ایک بیہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وہ لغو بات سے بزرگانہ گزر جاتے ہیں، وہ برائی اور بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اور بس ان کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مال ادا کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے، پھر مکی آیت میں اس کا بیان کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل زکوٰۃ تو مکے میں ہی واجب ہو چکی تھی، ہاں اس کی مقدار، مال کا نصاب وغیرہ یہ سب احکام مدینے میں مقرر ہوئے۔ دیکھیے سورہ انعام بھی مکیہ ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کے کٹنے والے دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ ہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مراد زکوٰۃ سے یہاں نفس کو شرک و کفر کے میل کچیل سے پاک کرنا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا قد افلح من زکاها، اس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اسے خراب کر لیا وہ نامراد ہوا۔
یہی ایک قول سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں دونوں زکاتیں ایک ساتھ مراد لی جائیں، یعنی زکات نفس بھی اور زکات مال بھی۔ فی الواقع مومن کامل وہی ہے جو اپنے نفس کو بھی پاک رکھے اور اپنے مال کی بھی زکات دے، واللہ اعلم۔ پھر اور اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے اور عورتوں سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں، یعنی حرام کاری بدکاری سے بچتے ہیں، زنا لواطت وغیرہ سے اپنے تئیں بچاتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں جو اللہ نے ان پر حلال کی ہیں اور جہاد میں ملی ہوئی لونڈیاں جو ان پر حلال ہیں، ان کے ساتھ ملنے یعنی ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت اور حرج نہیں۔ جو شخص ان کے سوا اور طریقوں سے یا اوروں سے خواہش پوری کرے وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو لے لیا، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھی، اور اپنی سند میں یہی آیت پیش کی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے غلط معنی مراد لیے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس غلام کا سر منڈوا کر جلا وطن کر دیا اور اس عورت سے فرمایا اس کے بعد تو ہر مسلمان پر حرام ہے، لیکن یہ اثر منقطع ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے سورہ مائدہ کی تفسیر کے شروع میں وارد کیا ہے، لیکن اس کے وارد کرنے کی موضوع جگہ یہی تھی، اسے عام مسلمانوں پر حرام کرنے کی وجہ اس کے ارادے کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کرنا تھی، واللہ اعلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکال ڈالنا حرام ہے، یعنی جلد کرنا، آدمی کا مشت زنی کر کے اپنی منی کو اپنی شرمگاہ سے نکال دینا، کیونکہ یہ بھی ان دونوں حلال صورتوں یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا جنگ میں ملنے والی لونڈی کے علاوہ ہے، اور مشت زنی کرنے والا شخص بھی حد سے آگے گزر جانے والا ہے۔ مزید اہل ایمان کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امانتیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی ادائیگی میں سبقت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اس کے خلاف عادتیں منافقوں کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دیا جائے خیانت کرے۔ پھر اور وصف مؤمنوں کا بیان فرمایا کہ وہ نمازوں کی ان کے اوقات پر حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے سلوک کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت سے رکوع سجدے وغیرہ کی حفاظت مراد ہے۔ ان پر دوبارہ نظر ڈالو، شروع میں بھی نماز کا بیان ہوا اور آخر میں بھی نماز کا بیان ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ نماز سب سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا سیدھے سیدھے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے۔ دیکھو وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کر سکتا ہے۔ ان سب صفات کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، وہی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی 2 جگہیں ہیں، ایک منزل جنت میں، ایک جہنم میں۔ جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے وارث جنتی بنتے ہیں، اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ سنوار لیتا ہے اور جہنم کی جگہ ڈھا دیتا ہے، اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے۔ کفار جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے انہوں نے عبادت ترک کر دی تو ان کے لیے جو انعامات تھے وہ ان سے چھن کر سچے مومنوں کے حوالے کر دیے گئے، اسی لیے انہیں وارث کہا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ڈال دیں گے اور ان مسلمانوں کو بخش دیں گے۔ اور سند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک ایک یہودی یا نصرانی دے دیں گے کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو راوی حدیث ابو بردہ رحمہ اللہ کو
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر ایک اور ہی پیدائش میں پیدا کر دیا۔ برکتوں والے ہیں وہ اللہ جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش اور اس کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ انسانی پیدائش کی ابتدا بیان کرتے ہیں کہ اصل آدم مٹی سے ہے جو کیچڑ کی اور بجھنے والی مٹی کی صورت میں تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کے پانی سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے پھر انسان بنا کر زمین پر پھیلا دیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاک کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے تمام زمین پر سے لی تھی، بس اسی اعتبار سے اولاد آدم کے رنگ و روپ مختلف ہوئے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اور رنگ کا ہے، ان میں نیک ہیں اور بد بھی۔ ثم جعلناہ میں ضمیر کا مرجع جنس انسان کی طرف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ بس انسان کے لیے ایک مدت معین تک اس کی ماں کا رحم ہی ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پھر نطفے کی جو ایک اچھلنے والا پانی ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، شکل بدل کر سرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے، پھر اسے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے جس میں کوئی شکل اور کوئی خط نہیں ہوتا۔ پھر ان میں ہڈیاں بنا دیں، سر، ہاتھ، پاؤں، ہڈی، رگ، پٹھے وغیرہ بنائے، پیٹھ کی ہڈی بنائی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا تمام جسم گل سڑ جاتا ہے، یعنی مر جانے کے بعد، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور اسی سے ترکیب دی جاتی ہے۔ پھر ان ہڈیوں کو وہ گوشت پہناتے ہیں تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں جس سے وہ ہلنے جلنے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور ایک جاندار انسان بن جائے۔ دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور حرکت و سکون کی قدرت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وہ بابرکت اللہ سب سے اچھی پیدائش کے پیدا کرنے والے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں، یعنی مادر رحم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 3 اندھیروں میں اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی معنی ہے کہ ہم پھر اسے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں، یعنی دوسری قسم کی اس پیدائش سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے۔ بس ایک حالت سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف ماں کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد یہاں تک کہ وہ جوان بن جاتا ہے، پھر اسے ادھیڑ پن آتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، الغرض روح کا پھونکا جانا، اور پھر ان انقلابات کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، پھر 40 دن تک وہ خون بستہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں
جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور بحکم الہی 4 باتیں لکھ لی جاتی ہیں: روزی، اجل یعنی کل مدت زندگی گزارنے کی، عمل اور نیک یا بد، برا یا بھلا ہونا۔ پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ ایک شخص جنتی کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت سے صرف ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، یعنی اعمال کرتے کرتے وہاں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن تقدیر کا وہ لکھا غالب آ جاتا ہے اور خاتمے کے وقت دوزخی کام کرنے لگتا ہے اور اسی پر مرتا ہے اور جہنم رسید ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان برے کام کرتے کرتے دوزخ سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا آگے بڑھ جاتا ہے اور جنت کے اعمال پر خاتمہ ہو کر داخل فردوس برنی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم نیز مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نطفے کو رحم مادر میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ نیک ہوگا یا بد، مرد ہوگا یا عورت؟ جو جواب ملتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور عمل اور عمر اور نرمی گرمی سب کچھ لکھ لیتا ہے۔ پھر دفتر لپیٹ لیا جاتا ہے، اس میں پھر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح بخاری نے، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو عرض کرتا ہے اے اللہ اب نطفہ ہے، اے اللہ اب لوتھڑا ہے، اے اللہ اب گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اور ہم نے اے انسانوں تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے رہ جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان کی تخلیق یعنی پیدائش کا تذکرہ۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بہت بڑی صنعت والی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اسی کا بیان ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی اول رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر انسانی پیدائش کا ذکر ہے، پھر قیامت کا اور سزا جزا کا ذکر ہے وغیرہ۔ 7 آسمانوں کے بنانے کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن الآیہ، یعنی 7 آسمان اور سب زمینوں اور ان کی سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمانوں کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی جیسی زمینیں بھی۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں
اور تمام چیزوں کو اپنے وسیع علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ جو چیز زمین میں جائے، جو زمین سے نکلے، اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے جو اترے اور جو آسمان کی طرف چڑھے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم سے، اور تمہارے ایک ایک عمل کو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی بلند و بالا چیزیں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندروں کی تہ، سب اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کی، ٹیلوں کی، ریت کی، سمندروں کی، میدانوں کی، درختوں کی، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ درختوں کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں ایسا نہیں جاتا جسے وہ جانتے نہ ہو، کوئی تر خشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی چند بڑی نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجات و ضرورت بارش برساتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض، تالاب، نہریں، ندیاں، نالے، دریا بہہ نکلیں، نہ پینے کی کمی ہو نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس جگہ زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی کم ہوتی ہے، اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا۔ لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں اللہ تعالیٰ برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ مصر کے علاقے کی زمین جو دریائے نیل کی تری سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی پانی کے ساتھ سرخ مٹی کھینچ کر جاتی ہے جو حبشہ کے علاقے میں ہوتی ہے۔ وہاں کی بارش کے ساتھ وہ مٹی بہہ کر پہنچتی ہے جو زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور زمین قابل زراعت ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کی شور زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اس لطیف اور خبیر غفور و رحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں اللہ پانی کو ٹھہرا دیتے ہیں، زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کر لینے کی قابلیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دانوں کو اور گھٹلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بیکار بنوں پر برسا دیں، اگر چاہیں پانی کڑوا کر دیں، نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے، نہ کھیت اور باغات کے مطلب کار ہے، نہ نہانے دھونے کے مقصد کا، اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے، چوس لے، بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا پھرے، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا، عمدہ، ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں پہنچاتے ہیں اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتے ہیں۔ کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں، خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو۔ فالحمدللہ، تو تعریفوں کے قابل اللہ ہی تو ہے اور اللہ ہی کی ہم سب تعریف کرتے ہیں۔ آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتے ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں، کھجور، انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اللہ نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، اور اس کے ارد گرد کی پہاڑیاں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا اور درختوں والا ہو، ورنہ اسے جبل کہیں گے، طور نہیں کہیں گے۔ پس طور سینا میں جو درخت زیتون پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے جو کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب عاشورے کی شب کو یعنی 9 محرم کو مہمان بن کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹ کی سری اور زیتون کھلایا اور فرمایا، یہ اس مبارک درخت کا تیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ پھر چوپائیوں کا ذکر ہو رہا ہے
اور ان سے جو فوائد انسان اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے بالوں اور اون سے لباس وغیرہ بناتے ہیں، ان پر سوار ہوتے ہیں، ان پر اپنا سامان اسباب لادتے ہیں اور دور دراز تک پہنچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہاں تک پہنچنے میں جان آدھی رہ جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی اور رحمت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم الآیہ، یعنی کیا وہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم تقوی نہیں رکھتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانوں میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص یعنی نوح کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام اور متکبر سرداران قوم۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے ان میں جا کر پیغام الہی پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہاری عبادتوں کا حقدار کوئی نہیں، تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ قوم کے بڑوں نے اور سرداروں نے کہا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، نبی ہونے کا دعویٰ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پالنے والے اللہ، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو آپ ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں، اور اپنی اہل کو بھی مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اتاریے، اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں۔
یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم۔ جب نوح علیہ السلام ان سے یعنی ان کی کافر مشرک قوم سے تنگ آ گئے اور مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں لاچار ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، جھٹلانے والوں پر مجھے غالب کر دیجیے۔ اسی وقت فرمان الہی سرزد ہوا کہ کشتی بناؤ اور خوب مضبوط چوڑی چکلی، اس میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، حیوانات، نباتات، پھل وغیرہ وغیرہ، اور اسی میں اپنے والوں کو بھی بٹھاؤ، مگر جس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت سبقت کر چکی ہے، جو ایمان نہیں لائے، جیسے آپ کی قوم کے کافر اور آپ کا لڑکا اور آپ کی بیوی، واللہ عالم۔ اور جب تم عذاب آسمانی بصورت بارش اور پانی آنا دیکھ لو، پھر مجھ سے ان ظالموں کی سفارش نہ کرنا، پھر ان پر رحم نہ کرنا، نہ ان کے ایمان کی امید رکھنا، بس پھر تو یہ سب غرق ہو جائیں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا پورا قصہ سورہ ہود کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اس لیے ہم یہاں نہیں دہراتے۔ جب آپ اے نوح اور آپ کے ساتھی مؤمن کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، جیسے اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 تا 14 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم سواری لے کر اپنے رب کی نعمت کو مانو اور سوار ہو کر کہو کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارا تابع بنا دیا، حالانکہ ہم میں خود اتنی طاقت نہ تھی، بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا اور فرمایا، آؤ اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ بس شروع چلنے کے وقت بھی اللہ کو یاد کیا، اور جب وہ ٹھہرنے لگی ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ سرداران قوم نے جواب دیا جو قوم کفر کرتی تھی اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتی تھی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پھر بھی اٹھائے جائیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا، ہم تو اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔
بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق انہیں چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد و ثمود۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں آئیں، جیسے کہ عادی کہ ان کے متصل ہی تھے، یا ثمودی کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ اس آیت میں ہے۔ ان میں بھی اللہ کے رسول آئے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، مخالفت کی، اتباع سے انکار کیا، محض اس بنا پر کہ یہ انسان ہے۔ قیامت کو بھی نہ مانا، جسمانی حشر کے منکر بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ بالکل دور از قیاس ہے۔ بعث و نشر، حشر، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اس شخص نے یہ سب باتیں از خود گھڑ لی ہیں، ہم ایسی واہی تباہی باتوں کے ماننے والے نہیں۔ نبی نے یہ سب سن کر دعا کی اور ان پر مدد طلب کی۔ اسی وقت جواب ملا کہ تمہاری ناموافقت ابھی ابھی ان پر عذاب بن کر برسے گی، اور یہ 8 آنسو روئیں گے۔ آخر ایک زبردست چیخ اور بے پناہ چنگاڑ کے ساتھ سب تلف کر دیے گئے، اور اسی کے وہ مستحق بھی تھے۔ تیز و تند آندھی اور پوری طاقتور ہوا کے ساتھ ہی فرشتے کی دل دہلانے والی خوفناک آواز نے انہیں پارا پارا کر دیا۔ وہ ہلاک اور ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ پھر ان قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنی اجل سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ فرعون اور اس کے لشکر والے کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے 2 شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بنی اسرائیل بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے رکھی تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سامعین، اپنی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مختلف امتوں کا ذکر۔ ان کے بعد بھی بہت سی امتیں اور مخلوق آئی جو ہماری پیدا کردہ تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی اجل یعنی کل مدت جو اللہ نے مقرر کی تھی اسے اس نے پوری کی، نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر۔ پھر ہم نے پے در پے لگاتار رسول بھیجے، ہر امت میں پیغمبر آئے، اس نے لوگوں کو پیغام رب پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بعض راہ راست پر آ گئے اور بعض پر کلمہ عذاب راست آ گیا۔ تمام امتوں کی اکثریت نبیوں کی منکر رہی، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد الآیہ، یعنی افسوس ہے بندوں پر، ان کے پاس جو رسول آیا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، ہم نے ایک کے بعد دیگرے سب کو غارت اور فنا کر دیا۔ اور سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی ایک بستیاں تباہ کر دیں، انہیں ہم نے پرانے افسانے بنا دیے، قصے ان کے باقی رہ گئے اور وہ تہس نہس ہو گئے، پارا پارا کر دیے گئے۔
بے ایمانوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے پاس پوری دلیلوں اور زبردست معجزوں کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے بھی اپنے سے اگلے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب و مخالفت کی، اور اگلے کفار کی طرح یہی کہا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نبوت کے قائل نہیں۔ ان کے دل بھی بالکل ان جیسے ہی ہو گئے۔ بالآخر ایک ہی دن میں ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون۔ اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے رسولو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ پس آپ بھی اے نبی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیجئے۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی ایک زبردست نشانی بنایا۔ آدم علیہ السلام کو مرد عورت کے بغیر پیدا کیا، ان کی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام سے بغیر عورت کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت یعنی ان کی والدہ مریم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیا۔ باقی کے تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ ربوتین کہتے ہیں بلند زمین کو جو ہری اور پیداوار کے قابل ہو۔ وہ جگہ گھاس پانی والی، تر و تازہ اور ہری بھری تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس غلام اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی صدیقہ والدہ مریم علیہ السلام کو، جو اللہ کی بندی تھیں، جگہ دی تھی۔ وہ جاری پانی والی صاف ستھری ہموار زمین تھی۔ کہتے ہیں یہ ٹکڑا مصر کا تھا یا دمشق کا یا فلسطین کا۔ ربوتین ریتیلی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ ان تمام اقوال میں زیادہ قریب قول وہ ہے کہ مراد اس سے نہر ہے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 میں اللہ کا فرمان ہے، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، کہ آپ کے رب نے اے مریم آپ کے قدموں تلے ایک جاری نہر بہا دی ہے۔ بس یہ مقام بیت المقدس کا مقام ہے، تو گویا اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے، اور قرآن کی تفسیر اولاً قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر آثار سلف صالحین سے کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہم السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ حلال لقمہ کھائیں اور نیک اعمال بجا لایا کریں۔ بس ثابت ہوا کہ لقمہ حلال عمل صالح کا مددگار ہے۔ بس انبیاء نے سب بھلائیاں جمع کر لیں، قول، فعل، دلالت، نصیحت سب انہوں نے سمیٹ لی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء اور رسول کو تمام بندوں کی طرف سے نیک بدلے دے۔ یہاں کوئی رنگت مزہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بننے کی اجرت میں سے کھاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ سمیت؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور صحیح بخاری نیز صحیح ابن حبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہ رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کبھی پیٹ نہ دکھاتے، یعنی بہادری سے دشمنان دین سے لڑا کرتے۔ صحیح مسلم نے سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ اے رسولو پاک یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کا عالم ہوں۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا کہ اے ایماندارو، جو چیزیں حلال ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلودہ چہرے والا ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اے رب کہتا ہے، لیکن ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے پیغمبرو، تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اسی لیے اسی کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح ہو چکی ہے۔ آیت میں امتن واحدتن پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ جن امتوں کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی امتوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دیے، اور جس گمراہی پر اڑ گئے اسی پر نازاں و فرحاں ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے۔ پس بطور ڈانٹ کے فرمایا انہیں ان کے بہکنے بھٹکنے ہی میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کی تباہی کا وقت آ جائے۔ کھانے پینے دیجئے، مست و بے خود ہونے دیجئے، ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ مغرور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو انہیں دھوکہ لگا ہے۔ یہ اس سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں وہاں بھی بے سزا رہ جائیں گے۔ یہ محض غلط ہے۔ جو کچھ انہیں دنیا میں ہم دے رہے ہیں وہ تو صرف ذرا سی دیر کی مہلت ہے، لیکن یہ بے شعور ہیں، اصل تک پہنچے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی اے نبی ان کے مال و اولاد دھوکے میں آپ کو نہ ڈالیں۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا میں عذاب کرے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ڈھیل صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو اے نبی چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح بتدریج پکڑیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا الآیات، یعنی مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ میں خود اس سے نمٹ لوں جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور بکثرت مال دیا ہے اور حاضر باش فرزند دیے ہیں اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا ہے، پھر اسے ہوس ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں کا مخالف ہے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں
اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مومن نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ فرمان ہے کہ احسان و ایمان کے ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال اور پھر اللہ کی ہیبت سے تھر تھرانا اور کانپتے رہنا، یہ ان کی صفت ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن نیکی اور اللہ کے خوف کا مجموعہ ہوتا ہے، منافق برائی کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی اور پیدائشی آیتوں اور نشانیوں کو باور کرتے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کا یقین رکھتی تھیں، اللہ کی قدرت، قضاء اور شرع کا انہیں کامل یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے منع کردہ ہر کام کو وہ ناپسند رکھتے ہیں، ہر خبر کو وہ سچ مانتے ہیں، وہ موحد ہوتے ہیں، شرک سے بیزار رہتے ہیں، اللہ کو واحد، اکیلا اور بے نیاز جانتے ہیں، اللہ کو بے اولاد اور بے بیوی کا مانتے ہیں، بے نظیر اور بے کفو سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے نام پر خیراتیں کرتے ہیں، لیکن خوف زدہ رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا، چوری اور شراب خوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف ربانی ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی لڑکی، یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے سے ڈرتے ہیں، یہی ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری قرأت یأتون ما اتوا بھی ہے، یعنی کرتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن دل ان کے ڈرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ابو عاصم گئے، آپ نے مرحباً کہا اور کہا، برابر آتے کیوں نہیں ہو؟ جواب دیا، اس لیے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اماں، میں آج ایک آیت کے الفاظ کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یؤتون ما اتوا ہیں یا یأتون ما اتوا ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سے ہونے تمہارے لیے زیادہ پسند ہیں؟ میں نے کہا، آخر کے الفاظ اگر ہوں تو گویا میں نے ساری دنیا پالی، بلکہ اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ آپ نے فرمایا، پھر تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں نے اسی ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ فریاد جاری کرنے لگے، آج مت چلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے، میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جایا کرتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے، اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اسلام آسان ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت آسان رکھی ہے، ایسے احکام نہیں دیے جو انسانی طاقت سے خارج ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کا حساب لیں گے جو سب کے سب کتابی صورت میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے۔ یہ نامہ اعمال صحیح طور پر ان کا ایک ایک عمل بتا دے گا، کسی طرح کا ظلم کسی پر نہ کیا جائے گا، کوئی نیکی کم نہ ہوگی۔ ہاں، اکثر مؤمنوں کی برائیاں معاف کر دی جائیں گی، لیکن مشرکوں کے دل قرآن سے بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں،
اس کے سوا بھی ان کی اور بدعمالیاں بھی ہیں، جیسے شرک وغیرہ، جسے یہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، تاکہ ان کی برائیاں انہیں جہنم سے ورے نہ رہنے دیں۔ چنانچہ وہ حدیث گزر چکی جس میں فرمان ہے، اور جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح اور مسلم میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ایک ہی کے کام کرتے کرتے جنت سے صرف ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، جو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور بدعمالیاں شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے آسودہ حال دولت مند لوگوں پر عذاب الہی آ پڑتا ہے تو اب وہ فریاد کرنے لگتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 تا 13 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے کہ میں خود ہی ان سے نمٹ لوں، انہیں کچھ مہلت اور دیجئے، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک سزا ہے۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، یعنی ہم نے ان سے پہلے اور بھی بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا، اس وقت انہوں نے واویلا شروع کی جبکہ وہ محض بے سود تھی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں فریاد کر رہے ہو، کوئی بھی تمہیں آج کام نہیں آ سکتا، تم پر عذاب الہی آ پڑے، اب چیخنا چلانا سب بے سود ہے۔ کون ہے جو میرے عذابوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ پھر ان کا ایک بڑا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ میری آیتوں کے منکر تھے، انہیں سنتے تھے اور ٹال جاتے تھے، بلائے جاتے تھے لیکن انکار کر دیتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، شرک پر عقیدہ کرتے تھے۔ حکم تو بلند و برتر اللہ ہی کا چلتا ہے۔ مستکبرین حال ہے ان کے حق سے ہٹنے اور حق کا انکار کرنے سے کہ یہ اس وقت تکبر کرتے تھے اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس معنی کی روح سے بھی کی ضمیر کا مرجع یا تو حرم ہے یا مکہ، کہ یہ اس میں بے ہدا بکواس بکتے تھے، یا قرآن ہے جسے یہ مذاق میں اڑاتے تھے، کبھی شاعری کہتے تھے، کبھی کہانت وغیرہ، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راتوں کو بیکار بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ میں کبھی رسول اللہ کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنون پاگل بتلاتے۔ حالانکہ حرم اللہ یعنی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مدد پہنچائی اور مکے پر قابض کیا، ان مشرکوں کو وہاں سے ذلیل و پست کر کے نکالا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں کے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہیں۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔
اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس فعل پر انکار کر رہے ہیں جو وہ قرآن کے نہ سمجھنے اور اس میں غور و فکر نہ کرنے میں کر رہے تھے اور اس سے منہ پھیر لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی وہ پاک اور برتر کتاب نازل فرمائی تھی جو کسی نبی پر نہیں اتاری گئی۔ یہ سب سے اکمل، اشرف اور افضل کتاب ہے۔ ان کے باپ دادے جاہلیت میں مرے تھے، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کوئی کتاب نہ تھی، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، کتاب اللہ کی قدر کرتے اور دن رات اس پر عمل کرتے، جیسے کہ ان میں کے سمجھداروں نے کیا کہ وہ مسلمان متبع رسول ہو گئے اور اپنے اعمال سے اللہ کو رضامند کر دیا۔ افسوس، کفار نے عقل مندی سے کام نہ لیا، قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ کر ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں؟ کیا آپ کی صداقت، امانت، دیانت انہیں معلوم نہیں؟ رسول اللہ تو انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے، انہی میں بڑے ہوئے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج اسے جھوٹا کہنے لگے جسے اس سے پہلے سچا کہتے تھے؟ دوہرے ہو رہے تھے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی سے سر دربار یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا تھا۔ ابو سفیان صخر ابن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا تھا، جبکہ سر دربار اس نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ کہتے تھے کہ اسے جنون ہے یا اس نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں، حقیقت صرف یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، یہ قرآن پر نظریں نہیں ڈالتے اور جو زبان پر چڑھتا ہے بک دیتے ہیں۔ قرآن تو وہ کلام ہے جس کی مثل اور نظیر سے ساری دنیا عاجز آ گئی، باوجود سخت مخالفت کے اور باوجود پوری کوشش اور انتہائی مقابلے کے کسی سے نہ بن پڑا کہ اس جیسا قرآن خود بنا لاتا یا سب کی مدد لے کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاتا۔ یہ تو سراسر حق ہے اور انہیں حق سے چڑ ہے۔ پچھلا جملہ حال ہے اور ہو سکتا ہے کہ خبریہ مستانفہ ہو، واللہ اعلم۔ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک مرتبہ فرمایا، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا، اگرچہ مجھے اس سے نفرت ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگرچہ نفرت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملا، آپ نے اس سے فرمایا، اسلام قبول کر۔ اس پر یہ بہت بھاری پڑا اور اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو، اگر تم کسی غیر آباد خطرناک غلط راستے پر جا رہے ہو اور تمہیں ایک شخص ملے جس کے نام و نسب سے، جس کی سچائی اور امانت داری سے تم بخوبی واقف ہو، وہ تم سے کہے کہ اس راستے چلو جو وسیع، آسان، سیدھا اور صاف ہے، بتاؤ تم اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں ضرور۔ رسول اللہ نے فرمایا، بس تو یقین مانو، اللہ کی قسم، تم اس دنیاوی سخت و دشوار گزار اور خطرناک راہ سے بھی زیادہ بری راہ پر ہو، اور میں تمہیں سیدھی راہ کی دعوت دیتا ہوں، میری مان لو۔ حق سے مراد بقول سدی رحمہ اللہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہی کی مرضی کے مطابق شریعت مقرر کرتے تو زمین و آسمان بگڑ جاتے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کافروں نے کہا، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر یہ قرآن کیوں نہ اترا؟ اس کے جواب میں یہ فرمان ہے کہ کیا رحمت ربانی کی تقسیم ان کے ہاتھوں میں ہے؟ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک یہ ہوتے تو یہ اپنی بخیلی کی وجہ سے دنیا کو ترسا دیتے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر انہیں ملک کے کسی حصے کا مالک بنا دیا گیا ہوتا تو یہ تو کسی کو ایک کوڑی بھی نہ دیتے۔ بس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسانی دماغ مخلوق کے انتظام کی قابلیت میں نااہل ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ کی صفتیں، اللہ کے فرمان، اللہ کے کام، اللہ کی شریعت، اللہ کی تقدیر، اللہ کی تدبیر تمام مخلوق کو حاوی ہے اور تمام مخلوق کی حاجت برآری اور ان کی مصلحت کے مطابق ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود برحق ہے، نہ پالنہار ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا،
اس قرآن کو ان کی نصیحت کے لیے ہم لائے اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ اے نبی، آپ تبلیغ قرآن پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، آپ کی نظریں اللہ پر ہیں، وہی آپ کو ان کا اجر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ بھی تمہیں ہی دیا، میں تو اجر کا طالب صرف اللہ ہی سے ہوں۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اعلان کر دو، نہ میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں اپنی اس دعوت کا، نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف قرابت داری کے میل جول کا جوش ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 20 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ شہر کے دور کے کنارے سے جو شخص دوڑا ہوا آیا، اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، نبیوں کی اطاعت کرو جو تم سے کسی اجرت کے خواہاں نہیں۔ یہاں فرمایا وہی اللہ بہترین رازق ہیں۔ اے نبی، آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ مسند ابی اعلی موصلی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، لیکن تم پروانوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گر رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ سنو، میں تو حوض کوثر پر بھی تمہارا پیشوا اور امیر سامان ہوں، وہاں تم اکا دکا گروہ گروہ بن کر میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں تمہاری نشانیوں، علامتوں اور ناموں سے پہچان لوں گا، جیسے ایک نو وارد انجان آدمی اپنے اونٹوں کو دوسروں کے اونٹوں سے تمیز کر لیتا ہے۔ میرے دیکھتے ہوئے تم میں سے بعض کو بائیں طرف والے عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے اللہ، یہ میری قوم کے، میری امت کے لوگ ہیں۔ بس جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد، یعنی آپ کے مر جانے کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں، یہ تو آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل لوٹتے ہی رہے ہیں۔ انہیں بھی پہچان لوں گا جو قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لیے ہوئے آئے گا، جو بکری چیخ رہی ہوگی، وہ بنا نام لے کر آوازیں دے رہا ہوگا، لیکن میں اس سے صاف کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے سامنے تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے تو اللہ کی باتیں پہنچا دی تھیں۔ اسی طرح کوئی ہوگا جو اونٹ کو لیے ہوئے آئے گا، جو بل بلا رہا ہوگا، ندا کرے گا کہ اے محمد، اے محمد۔ میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں تو پہنچا چکا تھا۔ بعض آئیں گے جن کی گردن پر گھوڑا سوار ہوگا، جو ہن ہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے آوازیں دے گا، اور میں یہی جواب دوں گا۔ بعض آئیں گے مشکیں لادے ہوئے، پکاریں گے، اے محمد، اے محمد۔ میں کہوں گا میں تو تیرے کسی امر کا مالک نہیں، میں تو پہنچا چکا تھا۔ امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی سند ہے تو حسن، لیکن اس کا ایک راوی حفص بن حمید مجہول ہے، لیکن امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اسے صالح کہا ہے، اور نسائی اور ابن حبان نے بھی اسے ثقہ کہا ہے۔ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص سیدھی راہ سے ہٹ گیا تو عرب کہتے ہیں، نکب فلان عن الطریق۔ ان کے کفر کی پختگی بیان ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے سختی کو ہٹا دیں اور انہیں قرآن سنا سمجھا دیں تو بھی یہ اپنے کفر و عناد سے، سرکشی اور تکبر سے نہ ہٹیں گے۔ جو کچھ نہیں ہوا وہ جب ہوگا تب کس طرح ہوگا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی دیکھتے تو ضرور انہیں سناتے، اور اگر انہیں سناتے بھی تو وہ منہ پھیرے ہوئے اس سے گھوم جاتے۔ یہ تو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر ہی یقین کریں گے، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اور ہم نے انہیں بھی عذاب میں پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہی اللہ تو ہے کہ جو جلاتے اور مارتے ہیں، اور رات دن کے رد و بدل کے مختار بھی وہی ہیں۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم کھڑے کیے جانے والے ہیں؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور کفار کی ہٹ درمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا، لیکن تاہم نہ تو انہوں نے اپنا کفر چھوڑا، نہ اللہ کی طرف جھکے، بلکہ کفر و ضلالت پر اڑے رہے۔ نہ ان کے دل نرم ہوئے، نہ یہ سچے دل سے ہماری طرف متوجہ ہوئے، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا الآیہ، یعنی ہمارے عذابوں کو دیکھ کر یہ کفار و مشرکین ہماری طرف عاجزی سے کیوں نہ جھکے۔ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ معجم طبرانی اور مصدرک حاکم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے جو قریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کے صلے میں آئی تھی، جس کی شکایت لے کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور رسول اللہ کو اللہ کی قسمیں دے کر رشتہ داریوں کے واسطے دلا کر کہا تھا کہ ہم تو اب لید اور خون کھانے لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قریش کے شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط سالی آئی تھی، ایسے ہی قحط سے اے اللہ آپ ان پر میری مدد فرمائیے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کو قید کر دیا گیا۔ وہاں ایک نوعمر شخص نے کہا میں آپ کو جی بہلانے کے لیے کچھ اشعار سناؤں، تو آپ نے فرمایا اس وقت ہم عذاب الہی میں ہیں اور قرآن نے ان کی شکایت کی ہے جو ایسے وقت بھی اللہ کی طرف نہ جھکیں۔ پھر آپ نے 3 روزے برابر رکھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بیچ میں افطار کیے بغیر روزے کیسے؟ تو جواب دیا کہ ایک نئی چیز ادھر سے ہوئی، یعنی قید تو ایک نئی چیز ہم نے کی، یعنی زیادتی عبادت، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا۔ اچانک وقت آ گیا اور جن عذابوں کا خواب و خیال بھی نہ تھا وہ آ پڑے تو تمام خیر سے مایوس ہو گئے، آس ٹوٹ گئی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، عقل و فہم عطا فرمائی کہ غور و فکر کر سکو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے با اختیاری کو سمجھ سکو، لیکن جوں نعمتیں بڑھیں شکر کم ہوئے، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اے نبی آپ گو حرص کریں، لیکن ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ پھر اپنی عظیم الشان سلطنت اور قدرت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیا ہے، پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کریں گے۔ اب بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہی جلائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کا باقی نہ بچے گا۔ وہی بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈیوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو مار ڈالنے والے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے دن چڑھتا ہے، رات آتی ہے، ایک نظام سے ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے نکلے، نہ رات دن پر سبقت کرے۔ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لو اور اللہ کے غلبے اور اللہ کے علم کے قائل بن جاؤ؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کافر ہوں یا اگلے زمانوں کے، دل ان سب کے یکساں ہیں، زبانیں بھی ایک ہی ہیں، وہی بکواس جو اگلوں کی تھی پچھلوں کی ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے اور صرف بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں باقی رہ جانے کے بعد بھی نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم سے بھی یہی کہا گیا،
ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی سے دھمکایا گیا، لیکن ہم نے تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے دیکھا نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ صرف بکواس ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت بھی پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے تم انہونی سمجھ رہے ہو وہ تو ایک آواز کے ساتھ ہو جائے گی، اور جہان بھر کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 79 میں بھی یہ اعتراض اور جواب ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے نطفہ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ اے نبی ان کافروں سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہہ دو کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اے نبی ان سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کے اور بہت باعظمت عرش کے رب کون ہیں؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اے نبی ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتے ہیں اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق و مالک مانتے تھے۔ اللہ جل وعلا اپنی وحدانیت، خالقیت، تصرف اور ملکیت کا ثبوت دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے، وہ اکیلے ہیں اور بے شریک ہیں۔ بس اپنے قابل احترام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے دریافت فرمائیں تو وہ صاف لفظوں میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں گے اور اس میں کسی کو شریک نہیں بتلائیں گے۔ آپ انہی کے جواب کو لے کر انہیں قائل معقول کریں کہ جب خالق مالک صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر معبود بھی تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی مخلوق اللہ اور مملوک اللہ جانتے تھے، یعنی اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کی ماتحتی میں ہے، لیکن انہیں مقربان الہی سمجھ کر اس نیت سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھی مقرب بارگاہ الہی بنا دیں گے۔ پس حکم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کے خالق و مالک کون ہیں؟ اس کی بابت ان مشرکین سے سوال کیجئے۔ ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ پھر ان سے کہیے کہ کیا اب بھی اس اقرار کے بعد بھی تم اتنا نہیں سمجھتے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہیں، کیونکہ خالق و رازق وہی ہے؟ پھر پوچھئے کہ اس بلند و بالا آسمان کا، اس کی مخلوق کا خالق کون ہے، جو عرش جیسی زبردست چیز کا رب ہے، جو مخلوق کی چھت ہے؟ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبے کی طرح بنا کر بتلایا۔ ایک اور حدیث میں ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو، اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری 50,000 سال کی مسافت کی ہے، اور ساتویں زمین سے اس کی بلندی 50,000 سال کی مسافت کی ہے۔ عرش کا نام عرش اس کی بلندی کی وجہ سے ہی ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی قندیل آسمان و زمین کے درمیان ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آسمان و زمین بمقابلہ عرش الہی ایسے ہیں
جیسے کوئی چھلا کسی وسیع چٹیل میدان میں پڑا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عرش کی قدر و عظمت کا کوئی بھی بجز اللہ تعالیٰ کے صحیح اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر بڑا ہوگا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ عرش سرخ رنگ یاقوت کا ہے۔ اس آیت میں عرش عظیم کہا گیا ہے اور اس صورت کے آخر میں عرش کریم کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑا اور بہت حسن و خوبی والا۔ پس لمبائی، چوڑائی، وسعت، عظمت، حسن و خوبی میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے، اسی لیے لوگوں نے اسے یاقوت سرخ کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچھ نہیں، اللہ کے عرش کا نور اللہ کے چہرے کے نور سے ہے۔ الغرض اس سوال کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں اور ہر چیز کے رب اللہ ہی تو ہیں۔ تو آپ پھر ان سے کہیے کہ تم اللہ کے عذابوں اور اللہ کی سزاؤں سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادتیں کر رہے ہو؟ اے نبی، ان مشرکوں سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ تمام ملک کے مالک، ہر چیز کے مختار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم عموماً ان لفظوں میں ہوتی تھی کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور جب کوئی تاکیدی قسم کھاتے تو فرماتے اس کی قسم جو دلوں کے مالک اور ان کو پھیرنے والے ہیں۔ یہ روایت بخاری، مسلم وغیرہ کی ہے۔ پھر اے نبی، ان مشرکوں سے یہ بھی پوچھئے کہ وہ کون ہے جو سب کو پناہ دے اور اللہ کی دی ہوئی پناہ کو کوئی توڑ نہ سکے اور اللہ کے مقابلے پر کوئی پناہ دے نہ سکے۔ کسی کی پناہ کے وہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں، یعنی اتنے بڑے سردار اور مالک کے تمام خلق، ملک، حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بتلاؤ وہ کون ہے؟ عرب میں دستور تھا کہ سردار قبیلہ اگر کسی کو پناہ دے دے تو سارا قبیلہ اس کا پابند ہے، لیکن قبیلے میں سے کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو سردار پر اس کی پابندی نہیں۔ بس یہاں اللہ کی عظمت و سلطنت بیان ہو رہی ہے کہ وہ قادر مطلق، حاکم کل ہے۔ اللہ کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، اللہ سے کوئی باز پرس کر نہیں سکتا، اللہ کی چاہت کے بغیر پتہ ہل نہیں سکتا۔ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ سب سے باز پرس کر لیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ سے کوئی سوال کر سکے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا غلبہ، اللہ کا دباؤ، اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت اور اللہ کی حکمت، اللہ کا عدل بے پایا اور بے مثل ہے۔ مخلوق سب اللہ کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے۔ رب ساری مخلوق کی باز پرس کرنے والے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی ان مشرکین کے پاس بجز اس کے اور نہیں کہ وہ اقرار کریں کہ اتنے بڑے بادشاہ، ایسے خود مختار اللہ اکیلے ہی ہیں۔ اے نبی، پھر کہہ دیجئے کہ تم پر کیا ٹپکی پڑی ہے؟ ایسا کون سا جادو تم پر ہو گیا ہے کہ باوجود اس اقرار کے پھر بھی دوسروں کی پرستش اور عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ ہم تو ان کے سامنے حق لا چکے، یہ سب اللہ کے لیے کر دیں، صحیح دلیلیں اور صاف باتیں پہنچا دیں، اور ان کا غلط گو ہونا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر بلند ہونا چاہتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ نرالے ہیں، وہ اللہ تو غائب حاضر کے جاننے والے ہیں، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آسمانوں و زمین کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کا کوئی شریک ہو، ملک میں تصرف میں، عبادت کے مستحق ہونے میں وہ یکتا ہیں۔ نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہیے، تو موجودات میں نظام قائم نہیں رہ سکتا، حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی، یعنی اوپری کائنات کا اور نچلی کائنات، آسمان و زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں، دستور سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔
پس معلوم ہوا کہ ان سب کے خالق مالک اللہ ہی ہیں، نہ کہ متفرق کئی ایک معبود۔ اور اگر بہت سے معبود مان لیے جائیں تو اس صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پست مغلوب کرنا اور خود غالب اور زور آور ہونا چاہے گا۔ اگر غالب آ گیا تو مغلوب اللہ نہ رہا، اگر غالب نہ آیا تو وہ خود اللہ نہیں۔ پس یہ دونوں دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں ہیں۔ متکلمین کے طور پر اس دلیل کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ ان کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو اللہ مانے جائیں یا اس سے زیادہ، یعنی 3 4 اور اس سے بڑھ کر، پھر ایک تو ایک جسم کی حرکت کا ارادہ کر لے اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے، یعنی ایک چاہے کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہے کہ نہ نکلے۔ اب اگر دونوں کی مراد حاصل نہ ہو تو دونوں ہی عاجز ٹھہرے، اور جب عاجز ٹھہرے تو اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ واجب عاجز نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کی مراد پوری ہو، کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کی چاہت ہے، تو دونوں کی مراد کا حاصل ہونا محال ہے، اور یہ محال لازم ہوا ہے اس وجہ سے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اللہ فرض کیے گئے تھے۔ پس یہ تعدد باطل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، کئی سارے نہیں۔ اب رہی تیسری صورت، یعنی یہ کہ ایک کی چاہت پوری ہو اور ایک کی نہ ہو، تو جس کی پوری ہوئی وہ تو غالب اور واجب رہا، اور جس کی پوری نہ ہوئی وہ مغلوب اور ممکن ہوا۔ کیونکہ واجب کی یہ صفت نہیں کہ وہ مغلوب ہو، تو اس صورت میں بھی معبودوں کی زیادتی تعداد باطل ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ ظالم سرکش حد سے گزر جانے قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اے نبی آپ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار، اگر آپ مجھے وہ دکھائیں جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب آپ مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب کو آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کا کام ہے۔ سختیوں کے اترنے کے وقت کی دعا تعلیم ہو رہی ہے کہ اے اللہ، اگر آپ ان بد کرداروں پر عذاب لائیں اور میں ان میں موجود ہوں تو آپ مجھے ان عذابوں سے بچا لینا۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جملہ بھی ہوتا تھا کہ اے اللہ، جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں، یعنی ان کو آزمانے کا، تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لیجئے، یعنی موت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو آپ کو اے نبی دکھانے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں۔ پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کو دور اور دفع کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ اس کی عداوت محبت سے اور نفرت الفت سے بدل جائے۔ جیسے سورہ فصیلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بھلائی سے دفاع کیجئے تو جانی دشمن دلی دوست بن جائے گا، لیکن یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ یعنی اس حکم کی تعمیل اور اس صفت کی تحصیل صرف ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جائیں، اور گو وہ برائی کریں لیکن یہ بھلائی کرتے جائیں۔ یہ وصف انہی لوگوں کا ہے جو بڑے بانصیب ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہو۔ انسان کی برائی سے بچنے کی بہترین ترکیب بتلا کر پھر شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب بتلائی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو شیطان سے بچا لے، اس لیے کہ اس کے فن فریب سے بچنے کے ہتھیار تمہارے پاس بجز اللہ کے اور کوئی نہیں۔ وہ سلوک و احسان سے بس میں نہیں آنے کے استعادے کے بیان میں ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں اللہ کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے۔ کھانا پینا، ہم بستری کرنا، ذبح وغیرہ، کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں ہے حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دیجئے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونے کا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برزخ اور عذاب قبر بیان ہو رہا ہے کہ موت کے وقت کفار اور بدترین گنہگار سخت نادم ہوتے ہیں اور حسرت و افسوس کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت یہ امید فضول، یہ آرزو لا حاصل ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اس وقت وہ کہے کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجئے تو میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں، لیکن اجل یعنی موت کا وقت آ چکنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ مثلا اللہ کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں فرمانا یوم یأتیہم العذاب سے من رسول تک، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 یوم یأتی تأویلہ سے نعملو تک، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ سے موقنون تک، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا سے لَكَاذِبُونَ تک، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 44 وَتَرَى الظَّالِمِينَ سے مِن سَبِيلٍ تک، اور سورہ غافر کی آیت نمبر 11 قالوا ربنا امتنا، اور اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وغیرہ۔ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسے بدکار لوگ موت کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی کے وقت جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن ان وقتوں میں ان کی طلب پوری نہ ہوگی۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جو بمجبوری ایسے آڑے وقتوں میں ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کہتے ہیں مگر کرنے کے نہیں، اگر دنیا میں واپس لوٹائے بھی جائیں تو عمل صالح نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے۔ یہ تو جھوٹے اور لباڑیے ہیں۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص جو اس زندگی دنیا میں نیک عمل کر لے، اور کیسے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ آج نہ انہیں مال اور اولاد کی تمنا ہے، نہ دنیا اور زینت دنیا کی خواہش ہے۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ 2 روز کی زندگی اور ہو جائے تو کچھ نیک اعمال کر لیں، لیکن تمنا بیکار، آرزو بے سود، خواہش بیجا۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان کی تمنا پر انہیں اللہ ڈانٹ دیں گے اور فرما دیں گے کہ یہ بھی تمہاری بات ہے، عمل اب بھی نہیں کرو گے۔ علاء بن زیاد رحمہ اللہ کیا ہی عمدہ بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم یوں سمجھ لو کہ میری موت آ چکی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چند روز کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ دل کھول کر نیکیاں کر لوں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر کی آس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت رب میں بسر کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کافر اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، میں توبہ کر لوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا۔
جواب ملتا ہے کہ جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا۔ پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور سانپ بچھو چمٹ جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گنہگاروں پر ان کی قبریں بڑی مصیبت کی جگہ ہوتی ہیں۔ ان کی قبروں میں انہیں کالے ناگ ڈستے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا اس کے سرہانے ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا پایتیوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہ پیروں کی طرف سے کاٹنا اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچ کی جگہ آ کر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پس یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے۔ من ورائہم کے معنی کیے گئے ہیں کہ ان کے آگے برزخ ایک حجاب اور آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ وہ نہ تو صحیح طور پر دنیا میں ہے کہ کھائیں پئیں، نہ آخرت میں ہے کہ اعمال کے پورے بدلے میں آ جائیں، بلکہ بیچ ہی بیچ میں ہے۔ پس اس آیت میں ظالموں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی بڑے بھاری عذاب ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے آگے جہنم ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آنکھ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ میدان محشر کا نقشہ۔ جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جانے کا، اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی۔ عجب آپا دھاپی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔ تفسیر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کریں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا، جیسے اس آیت میں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا حسب، میری رشتہ داری نہ ٹوٹے گی۔ اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ہم نے کئی سندوں سے روایت وارد کی ہے کہ جب آپ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور حسب،
یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے ان کا مہر ازر تعظیم و بزرگی 40,000 مقرر کیا تھا۔ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل رشتے ناطے اور سسرالی تعلقات بجز میرے ایسے تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا، اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئیں وہ ہلاک ہوئے، نقصان میں آ گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچوں بیچ کھڑا کرے گا، پھر نیکی بدی تولی جائے گی۔ اگر نیکی بڑھ گئی تو بآواز بلند اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں نجات پا گیا۔ اب اس کے بعد ہلاکی اس کے ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دیجیے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کی پشیمانی، کافروں کو ان کے کفر و گناہوں پر اور نہ ماننے پر قیامت کے دن جو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے، تم پر کتابیں نازل فرمائی تھیں، تمہارے شک و شبے زائل کر دیے تھے، تمہاری کوئی حجت باقی نہیں رکھی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تاکہ لوگوں کا عذر رسولوں کے آنے کے بعد باقی نہ رہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی اس سے وہاں کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے آئے نہ تھے؟ اس وقت یہ حرمان نصیب لوگ اقرار کریں گے کہ بے شک آپ کی حجت اے اللہ پوری ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنی بدقسمتی اور سخت دلی کے باعث درست نہ ہوئے، اپنی گمراہی پر اڑ گئے اور راہ راست پر نہ چلے۔ اے اللہ اب آپ ہمیں پھر دنیا کی طرف بھیج دیجئے، اگر اب ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اور مستحق قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھلا بیٹھے اور تم ان سے مخول ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ۔ کافر جب جہنم سے نکلنے کی آرزو کریں گے تو انہیں جواب ملے گا
کہ اب تو تم اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، خبردار اب یہ سوال مجھ سے نہ کرنا۔ یہ کلام رحمان ہوگا جو جہنمیوں کو ہر خیر سے مایوس کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اے رحمتوں والے پروردگار، ہمیں اپنے رحم کے دامن میں چھپا لیجئے اور اپنی ڈانٹ ڈپٹ اور غصے سے بچا لیجئے، آمین۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنمی تو پہلے داروغہ جہنم کو بلائیں گے، 40 سال تک اسے پکارتے رہیں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے۔ 40 برس کے بعد جواب ملے گا کہ تم یہیں پڑے رہو۔ ان کی پکار کی نہ تو کوئی وقعت داروغہ جہنم کے پاس ہوگی نہ اللہ جل وعلا کے پاس۔ پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ، ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ہم اپنی گمراہی میں ڈوب گئے، اے اللہ اب آپ ہمیں یہاں سے نجات دیجیے۔ اگر اب بھی ہم یہی برے کام کریں تو جو چاہیں سزا کرنا۔ اس کا جواب انہیں دنیا کی دگنی عمر تک نہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ رحمت سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو کر اسی دوزخ میں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اب یہ محض مایوس ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چلاتے اور شور مچاتے جلتے بھلستے رہیں گے۔ اس وقت ان کے چہرے بدل جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بعض مؤمن شفاعت کی اجازت لے کر آئیں گے لیکن یہاں کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ جہنمی انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں، لیکن یہ جواب دیں گے کہ غلط ہے، ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ اب دوزخی لوگ اللہ کو پکاریں گے اور وہ جواب پائیں گے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یہ وہیں سڑتے رہیں گے۔ انہیں شرمندہ اور پشیماں کرنے کے لیے ان کا ایک زبردست گناہ پیش کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی دعاؤں پر دل لگی کرتے تھے۔ وہ مؤمن اپنے رب سے بخشش و رحمت طلب کرتے تھے، اسے ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن یہ اسے ہنسی میں اڑاتے تھے اور ان کے بغض میں ذکر رب چھوڑ بیٹھے تھے اور ان کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہنستے تھے۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے دریافت فرمائیں گے کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن یا 1 دن سے بھی کم گنتی، گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچے بادشاہ ہیں، وہ بڑی بلندی والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بزرگ عرش کے مالک ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان بیکار نہیں بنایا گیا۔ بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی عمر میں یہ بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اگر نیکوکار رہتے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی ان نیکیوں کا بڑا اجر پاتے۔ آج ان سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس قدر رہے؟ جواب دیں گے کہ بہت ہی کم، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ حساب دان لوگوں سے دریافت کر لیا جائے، جواب ملے گا کہ اتنی مدت ہو یا زیادہ، لیکن واقع میں وہ آخرت کی مدت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم اسی کو جانتے ہوتے تو اس فانی دنیا کو اس ہمیشگی والی جنت پر ترجیح نہ دیتے اور برائی کر کے اس تھوڑی سی مدت میں اس قدر اللہ کو ناراض نہ کر دیتے۔ وہ ذرا سا وقت اگر صبر و سہار سے اطاعت الہی میں دنیا کی زندگی میں بسر کر دیتے تو آج راج تھا، خوشی ہی خوشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی اور دوزخی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی 1 آدھ دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو تم بہت ہی اچھے رہے کہ اتنی سی دیر کی نیکیوں کا یہ بدلہ پایا کہ میری رحمت، رضامندی اور جنت حاصل کر لی جہاں ہمیشگی ہے۔ پھر جہنمیوں سے یہی سوال ہوگا، وہ بھی اتنی ہی مدت بتلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری تجارت بڑی گھاٹے والی ہوئی
کہ اتنی سی مدت میں تم نے میری ناراضی، غصہ اور جہنم خرید لیا جہاں تم ہمیشہ پڑے رہو گے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہو کہ تم بیکار، بے قصد و ارادہ پیدا کیے گئے ہو؟ کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں؟ محض کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے کہ مثل جانوروں کے تم اچھلتے کودتے پھرو، ثواب و عذاب کے مستحق نہ ہو؟ یہ گمان غلط ہے۔ تم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا تم یہ خیال کر کے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں؟ یہ بھی غلط خیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محمل یعنی یوں ہی بیکار میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی عبث بیکار کام کرے، بیکار بنائے بگاڑے۔ وہ سچے بادشاہ ہیں، وہ اس سے پاک ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ عرش عظیم کے مالک ہیں جو تمام مخلوق کو مثل چھت کے چھایا ہوا ہے۔ وہ بہت بھلا اور بہت عمدہ ہے، خوش شکل اور نیک منظر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، زمین میں ہم نے ہر بھلی جوڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو، تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کیے گئے اور تم محمل چھوڑ نہیں دیے گئے۔ یاد رکھو، وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوں گے۔ وہ نقصان میں پڑا، اس نے خسارہ اٹھایا، وہ بے نصیب اور بدبخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا، جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص عذاب رب سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے، اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے، اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو، اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی۔ لوگوں، خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو۔ تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں، تمہارے اجل نزدیک آ گئی ہے۔ تم زمین کے گھڑوں میں دفن کر دیے جاؤ گے، جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے۔ جو چھوڑ آئے ہو دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کا ہو جائے گا، جو آگے آخرت کے لیے بھیج چکے ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اے نبی، آپ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب، آپ مجھے بخشیے اور رحم کیجیے، اور آپ سب مہربانیوں سے بہتر مہربانی والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مصیبت میں کام آنے والا کون؟ مشرکوں کو اللہ واحد ڈرا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور جواب شرط فإنما والے جملے کے ضمن میں ہے، یعنی اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ کافر اللہ کے پاس